آپ کی خدمت میں 4 ایسی شخصیات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا. سننا چاہیں گے؟ 4 افراد ایسے کہ جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا. ہم آپ کو نہ سناتے اگر امام نے نہ سنایا ہوتا. سنایا 5ویں امام نے 4 کے بارے میں. اب تو نمبر بھی خوب یاد رہیں گے، 5ویں امام اور 4 کے بارے میں. فرمایا لا صیام، نہیں ہے روزہ لمن اصل امام، اس شخص کا جو امام کا نافرمان واقع، اس شخص کا روزہ ہی نہیں ہے. لا صیام لمن اصل امام، کہ جو امام کی نافرمانی کرے. اس کا مطلب اگر اپنے روزے کو روزہ کہلوانا چاہتے ہیں امام کی بارگاہ میں تو مجھے اور آپ کو اپنے امام کی اطاعت کرنا ہوگی، اور اگر اطاعت نہ کر سکیں تو کم سے کم معصیت امام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. 2 بن جاتے ہیں مراحل، یا تو انسان اطاعت امام کر لے، اگر اطاعت امام نہ کر سکے تو کم از کم معصیت امام بھی نہ کرے. مثال آپ کی خدمت میں، اگر نصرت امام نہ کر سکے تو کم از کم کربلا سے دور چلا جائے، کہ تاکہ اسے آقا حسین کی آواز استغاثہ سنائی نہ دے. تو ٹھیک ہے، میکسیمم پہ نہیں جا سکتے تو منیمم پہ تو آ سکتے. معصیت امام، لا صیام، اس کا روزہ نہیں ہے. لیمن اصل امام، کہ جو امام کی معصیت کرے. ولا صیام، نہ اس کا روزہ. لغلام آبق حتی یرجع الی مولاه، نہ کسی ایسے شخص کا روزہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ پلٹ کر اپنے مولا کی طرف واپس نہ آئے. اور یہاں روک کر میں آپ کو لیے چلتا ہوں اسبغ بن نباتہ کی روایت کی طرف. ساری تفسیر چھوڑتے ہوئے یہ روایت صرف میں پڑھتا ہوں ایام امیر المومنین میں، کہ سب سے پہلے ضربت کے بعد جس نے مولا کی زیارت کا شرف حاصل کیا، ہم نے تو اس کا نام ہی اپنے درمیان سے بھلا دیا. نام کیوں نہیں رکھتے اپنے بچوں کا اسبغ؟ مولا کے صحابی تھے، باپ کا نام تھا نباتہ، آپ کا نام تھا اسبغ. اور جب مولا کی خدمت میں لائے گئے تو کہتے ہیں کہ اتنی دیر گزر چکی تھی، یہ باہر بیٹھے تھے، واپس نہیں گئے تھے. جب سب کو واپس کر دیا گیا مولا کے دروازے بیت الشرف سے، یہ بیٹھے تھے باہر. مولا مجتبی علیہ السلام جب باہر نکلے کسی کام سے تو دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے. فرمایا سب کے لیے فرمایا تھا بابا نے، آپ کیوں بیٹھے یہاں پر، آپ کیوں نہیں گئے؟ مولا کا ایسا عاشق تھے، رونے لگے. کہتے میں نے نافرمانی کا ارادہ نہیں کیا. کوئی جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے، اس سے مولا کی حالت دیکھنے کے بعد اب چلا ہی نہیں جاتا. میں واپس جاؤں تو کیسے واپس جاؤں؟ پھر کیا چاہتے ہو اس وقت؟ کیا میں چاہتا ہوں کہ اپنے مولا کی ایک بار زیارت کر لوں پھر چلا جاؤں گا. امام فرماتے ہیں اچھا میں تمہارے لیے اپنے سردار سے، اپنے بابا سے لیتا ہوں اجازت، اگر مل گئی میں بلا لیتا ہوں. یہ پورا واقعہ ہے. تو کہتے ہیں اتنا وقت گزر گیا تھا کہ جب میں مولا کے سامنے پہنچا تو بیٹیوں نے آپ کے چہرے کے خون کو دھو دیا تھا، ریش مقدس کے خون کو صاف کر دیا گیا تھا، اور آپ کی پیشانی پہ زرد رنگ کی پٹی یا رومال باندھا گیا تھا. اتنا خون بہہ چکا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے مولا کا چہرہ زیادہ زرد ہے یا یہ بندھا ہوا رومال زیادہ زرد ہے. میں مولا کے چہرے کو دیکھ کے زاروں قطار کھڑا روتا رہا. امام نے مجھے روتا ہوا دیکھ کے فرمایا اسبغ روتا کس لیے؟ میں نے دستے ادب جوڑ کے کہا مولا
ہمیں تو آپ کو تو ہم سے بہتر اصحاب اور چاہنے والے وہاں بھی مل جائیں گے، مولا ہمیں آپ کے جیسا مولا یہاں کیسے مل سکے؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا اسبغ اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اسبغ کہتے ہیں مولا ایک کوئی حدیث سنا دیجیے۔ آپ نے بہت بار سنا ہے مسم تمار کے فضائل کو کہ آپ نے اس وقت زخم میں جبکہ دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے مولا کے فضائل کیسے پڑھے تھے۔ اب خود سنیں مولا نے اپنے فضائل اس وقت میں کیسے پڑھے جب آپ کا سر شگافتہ ہو چکا تھا۔ آپ نے اسبغ کو قریب بلایا اور فرمایا اپنے داہنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ، اور آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں اسبغ بن نباتہ کی دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو لے کر موڑا۔ یہ کیا کیا مولا نے؟ فرمائے بالکل ایسے اللہ کے حبیب نے مجھے اپنے قریب بلا کر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو انگلیوں میں لیا تھا، اور پھر مجھ سے فرمایا تھا یا علی جائیے جا کر مسجد میں اعلان کیجیے الصلاۃ جامعہ، آئیے اجتماعی دعا یا اجتماعی اعلان ہو رہا، جب لوگ جمع ہو جائیں تو ممبر پہ جا کے کہیے گا کہ اللہ کے اس کے رسول کی تمام تر انبیاء اور ملائکہ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے، اس شخص پر جو اپنے باپ سے اپنی نسبت کو بدل دے، اور اس شخص پر بھی لعنت ہے اللہ اور اس کے رسول ملائکہ کی کہ جو مزدور کی اجرت کو ادا نہ کرے۔ کہتے ہیں مولا اسبغ بن نباتہ سے کہ میں نے یہ 3 جملے ممبر سے کہے تو لوگ پکار اٹھے کہ کیا مطلب ہے اس کا، اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ امام فرماتے ہیں اسبغ مجھے جتنا میرے مولا نے حکم دیا تھا میں نے اتنا ہی کیا، میں ممبر سے اتر گیا، میں نے کہا اگر تم کہتے ہو تو میں اللہ کے حبیب سے پوچھتا ہوں کہ کتنی تشریح بیان کرنی۔ کہتے ہیں اسبغ میں پلٹ کر جب اپنے حبیب کی خدمت میں واپس آیا کہ یا رسول اللہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کے رسول کی لعنت، اس پر اللہ کے ملائکہ کی لعنت کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے، جو اپنا نسب بدل لے، اور جو مزدور کی مزدوری کو ادا نہ کرے۔ اس سے مطلب و مراد کیا ہے؟ ایک بات تو واضح کہ سامعین سمجھ رہے تھے کہ جو الفاظ کے ظاہری معنی ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ اگر ظاہری معنی مراد سمجھ رہے ہوتے تو کبھی مولا سے سوال نہ کرتے، تو کم از کم اتنے قابل تو تھے کہ ظاہر اور باطن کا فرق سمجھتے تھے، اور کم از کم اتنے احتیاط پسند تھے کہ قول علی کو خود سے تعویل دے کر رنگ نہیں دیا، انتظار کیا کہ فرمان نبی، زبان علی، وضاحت بھی نبی، وضاحت بھی علی۔ کہتے ہیں اسبغ سے مولا کہ میں پیغمبر کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ یا علی جا کر کہہ دو کہ میں اور تم، یا علی میں اور تم اس امت کے آقا اور مولا ہیں، تو جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی، ملائکہ کی لعنت ہے۔ یا علی جا کر کہہ دیجئے کہ میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، جو اپنا باپ بدل لے اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی، ملائکہ کی لعنت ہے۔
یا علی جا کر کہہ دیجئے کہ میں اور آپ اس امت کے مزدور ہیں، جو ہماری اجرت ادا نہ کرے اس پر اللہ کی، رسول کی، ملائکہ کی لعنت ہے۔ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی؟ بات چلی تھی آپ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کے جملے سے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا 4 افراد ایسے جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ لا سیامہ، اس شخص کا روزہ قبول نہیں ہے، لمن اصل امام، جو اپنے امام کی نافرمانی کرے۔ لا سیامہ لغلام آبق حتی یرجع الی مولاہ، حتی یرجع الی مولاہ، اور نہ اس غلام کا روزہ قبول ہے کہ جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو۔ کب تک قبول نہیں ہے؟ حتی یرجع الی مولاہ، جب تک کہ اپنے مولا کی طرف واپس پلٹ کے نہ آ جائے۔ تو یہ تقریباً معنی وہی بنے جو آپ اس سے پہلے لفظ امام سے پہچان چکے۔ البتہ اصل امام میں اور غلام کے بھاگنے میں فرق ہے۔ معصیت امام جو کرے اس کا روزہ قبول نہیں، اور کسی شرط کے بغیر قبول نہیں تو قبول نہیں۔ البتہ غلام آبق کے لیے شرط رکھی گئی کہ اگر پلٹ کے واپس آ جائے، ایک محاورہ اردو زبان کا ہے کہ اگر صبح کا شام کا بھولا کہیں یا صبح کا بھولا کہیں، شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ تو اگر کوئی صبح کا چلا ہوا شام کو مولا کی طرف واپس آ جائے تو اس کا روزہ قبول ہو جائے۔ لا صیام لغلام آبق حتی یرجع الی مولا۔ 2، تیسرا، لا صیام لامرأۃ نازشۃ حتی تتوب، اور خدا ایسی عورت کا روزہ قبول نہیں کرتا۔ لا صیام، اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ کون سی خاتون؟ نازشۃ، یہ کیا مطلب؟ نشوز کہتے ہیں۔ نشوز کا مطلب ہے جو اپنے شوہر کے حقوق زوجیت کو ادا کرنے سے اسے روکے، یا جو اپنے شوہر کی نافرمانی اختیار کر لے، اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ لا صیامہ، اس خاتون کا روزہ قبول نہیں۔ کب تک نہیں ہے؟ حتی تتوب، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ ایک عام خاتون اگر اپنے شوہر کے ساتھ نشوز ہو جائے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ توبہ نہ کر لے، اور اگر نبی کے گھر میں کوئی نبی کے ساتھ یہ کرے اس کا روزہ قبول کیسے ہو؟ فارمولہ تو مومنہ اور مسلمہ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کہ جنہیں خدا نے مقام بلند عطا کیا۔ چوتھی اور آخری بات اس روایت کی، ارشاد فرماتے ہیں مولا، لا صیام، نہیں روزہ اس شخص کا، لے ولد عاق، وہ بیٹا جسے ماں باپ نے عاق کر دیا ہو، اس کا روزہ بھی قبول نہیں۔ عاق لفظ آپ نے بہت بار سنا، اور ہو سکتا ہے کل بھی ہماری گفتگو میں کچھ حصہ اس کا آئے۔ خالی اتنا جملہ کافی ہے۔ عاق لفظ کہتے ہیں جدا کر دینے، کاٹ دینے کو۔ ماں باپ کی خدمت میں عاق ہو جانے کے لیے 2 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات تو ماں باپ کی ذمہ داری تربیت کے اعتبار سے کہ کوشش کریں کہ ان کی اولاد منزل عاق پر نہ پہنچے۔ پھر اگلی ذمہ داری اولاد کی کہ اپنے ماں باپ کا اتنا خیال کریں عاق ہو جانے کے لیے، نہ تو اف کہنا ہے، نہ ماں باپ کو ڈانٹنا یا مارنا ہے، اتنا بھی کافی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں آیا۔ ارشاد فرماتے مولا، اگر تمہارے والدین ظلمن تمہیں مار بھی رہے ہوں، ظلمن، انصاف کے ساتھ نہیں، ظلم کے ساتھ، تب بھی اپنے والدین کو غصے کی نگاہوں سے مت دیکھنا۔
ورنہ آنکھ ہو جاؤ گے. کیا کہ جملہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب روایت پھر سن. لا سیام لولد آق، اس کا روزہ ہی مقبول نہیں ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا آق کیا ہوا ہو. مولا کو راستہ باقی ہے، ہاں، حتیٰ یبر، یہاں تک کہ اپنے والدین کے حق میں نیکوکار ہو جائے. تو 3 مسئلے میں حتیٰ استعمال ہوا. بھاگا ہوا غلام واپس آ جائے، عورت نافرمان توبہ کر لے، یا ولد آق اپنے ماں باپ کے حق میں نیکی کرنا شروع کر دے، تو ان کے روزے قبول. صلوات پڑھے محمد.